جی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس، اور آج کے ان فوکس میں ہم بات کر رہے ہیں بجلی کے بحران سے متعلق۔ جاسمین رحمان صاحبہ، بات کرتے ہیں اب اس مسئلے کے حل کے حوالے سے۔ یقیناً اس وقت اگر آپ دیکھیں تو میڈیا میں بھی اور ادروائز بھی جو سارا فوکس لگتا ہے سیاستدانوں کا بھی، وہ 18ویں آئینی ترمیم کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کو لگتا نہیں کہ یہ جو بجلی کا بحران ہے یا عام آدمی کے مسائل ہیں اتنا سیریس ہے کہ اس پہ بھی ایک اسی طرح کی پارلیمانی کمیٹی ہونی چاہیے جس میں تمام جماعتیں ہوں اور ڈے ٹو ڈے کے حساب سے یا کوئی سلوشن لے کر سامنے آئے کہ ایک نیشنل ایشو ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بجائے ہم مسئلے کو پولیٹیسائز یا پولیٹیکل اینگل سے دیکھیں، تو جیسے آپ نے کہا کہ کلیکٹیو وزڈم کے تحت اس پہ بالکل کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے کہ کون سی پالیسیز جو ہیں وہ اس وقت ملک کے مفاد میں ہوں گی، اور تاکہ یہ جو بہت بڑا ایک بجلی کا پاور کرائسس ہے اس پہ قابو پانے کے لیے ریکمنڈیٹری ہماری جو باڈیز ہیں وہ سامنے آئیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں، چاہے وہ سیاستدانوں کے طبقہ فکر سے تعلق رکھتی ہوں۔ تو اس وقت ملک کو ایسی ضرورت ہے کہ ایک ایسا ول شو کی جائے ہر سطح پر کہ اس بحران پر قابو پانے کے لیے ہر کوئی کیا کیا اپنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے۔ اور لیکن اس کا آغاز جو ہے، اس کا آغاز تو پارلیمنٹ سے ہونا چاہیے، منتخب نمائندے سے ہونا چاہیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے کہ جس طرح ہم 18ویں آئینی ترمیم کو لے کر کے بہت باتیں کر رہے ہیں کہ اس پر بھی کوئی آیا جائے کہ عام آدمی کے مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، اس پر بھی ایک کمیٹی بنائیں، اس کو بھی دیکھیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ حکومت 18ویں ترمیم سے اگر یہ پچھلے ہفتے میں وہ مکمل ہو جاتا اور وہ ایشو اس طرح ڈیلے نہ ہوتا جن ریزنز کی وجہ سے بھی ہوا، آپ لوگ سب جانتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑی حکومت جو ہے توجہ بالکل عام آدمی کی طرف دینا چاہتی ہے اور بالکل ان کا فرض بنتا ہے۔ لیکن ایک سے ایک کے بعد ایک ٹیررزم، اس کے بعد یہ 18ویں ترمیم کا ایشو آیا، کچھ آیا، اتنے پریشرز آ جاتے ہیں کہ شاید حکومت جتنی توجہ دینا چاہتی ہے، جو عام آدمی کے ایشوز ہیں اس پر توجہ نہیں دے پا رہی۔ شاید خاقان عباسی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وقت آنے کے کہ تمام سیاستدان، آپ کی جو بھی لیڈرشپ ہے جو کافی آج کل ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہ جو قانونی اور آئینی مسائل ہیں ان کو حل کریں اور عام آدمی کے ایشوز کو کریں، کیونکہ جمہوریت کو اگر کوئی چیز مضبوط کرے گی تو وہ عام آدمی ہی کرے گا۔ اگر عام آدمی کا ٹرسٹ نہیں ہوگا تو آپ جتنی مرضی آئین میں ترمیم کر لیں، آپ کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، کوئی حکومت بھی ایک ہفتے آئینی ترمیم نہیں کرتی اور اگلے ہفتے عوام کے مسائل اور اس سے اگلے ہفتے بجلی کے کام، اس طرح کام نہیں چلتا۔ آپ کو سارے ایشوز کو بیک وقت ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ تو جو بجلی کا ایشو ہے، 2 سال سے ہمیں کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آئی۔ ہم نے بار بار سنا ہے کہ بجلی حل ہو جائے گی۔ آپ پروپوزل دیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ سیریسلی پارلیمنٹ کو کوئی رول پلے کرنا چاہیے اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی؟ کیا پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیا گیا؟ ایشو بار بار اٹھایا گیا، انہوں نے کہا جی ہم 2 مہینے میں حل کر دیں گے، 6 مہینے میں حل کر دیں گے، سال میں حل کر دیں گے، حل سامنے نہیں آیا۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جتنا کہ آئینی ترامیم ضروری ہیں، یہ مسئلے بھی اتنے ہی ضروری ہیں کہ بجلی کے مسائل کو حل کیا جائے۔ لیکن اس کا کوئی معجزاتی حل نہیں ہے کہ اوور نائٹ آپ حل کر لیں گے۔ اس کے حل پیچیدہ ہیں اور مشکل بھی ہیں۔ مثلا آپ کو ڈیمز کی طرف دیکھنا ہوگا، آپ کو جو آئی پی پیز کو دیکھنا ہوگا کیسے ہم ان کے مسائل کو حل کریں، آپ کو آر پی پیز کو ختم کرنا ہوگا۔ رینٹل پاور اس مسئلے کو مزید بڑھائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ایشین بینک کی اے ڈی بی کی رپورٹ آپ کے سامنے آئی ہے، آج تک حکومت اسمبلی میں اس کو پیش نہیں کر سکی۔ اس کے علاوہ آپ کو نیوکلیر انرجی کو دیکھنا ہوگا۔ لیکن وہ پیپکو کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، آپ وہاں پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں جو تمام چیزیں۔ دیکھیں، حکومت پڑھی ہم نے بھی ہے، ہم بھی جانتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور بنیادی بات یہی لکھی ہوئی ہے کہ آپ آر پی پیز آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ کو کنزرویشن طرف آنا ہوگا، آپ کو آلٹرنیٹیو انرجی کو دیکھنا ہوگا، آپ کو نیوکلیر انرجی کو دیکھنا ہوگا۔ لیکن یہ باتیں عباسی صاحب ہم کب سے سن رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انیشیٹو آنے والے دنوں میں جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں وہ کچھ لیں گے اس سلسلے میں؟ آپ کو کوئی امید ہے کہ یہ مسئلہ کو حل ہو جائے گا آنے میں؟ دیکھیں جی، ہمیں تو آپٹیمسٹک رہنا پڑے گا، اور کیونکہ اس کے علاوہ ہمارا سروائیول نہیں ہے۔ آپ نے سلوشن کی بات کی تو میں 3-4 آپ کو بڑے کانکریٹ سلوشن بتاتا ہوں۔ ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ نمبر 1 یہ کہ ہم یو ایس کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، یو ایس کے ساتھ ایک ہی شرط پہ نیگوسیشن کریں کہ ہمیں انرجی کرائسس سے باہر نکلنا ہے، جس طرح بھی ہے یو ایس ہمیں سپورٹ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو کانفیڈنس میں لیں، پرائیویٹ سیکٹر کو ایک ایک چیز
ٹیبل پہ رکھ کر فیئرلی بتا دیں اور پھر ہم آپ کو سولوشن اس کے بتائیں گے. ہم کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کی طرف جائیں. اگر کول میں ہمارے پاس کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے جس کے آلموسٹ 4900 جو ہے میگا واٹ ہمارے پاس انسٹال کیپیسٹی موجود ہے کول کے اندر, اس کو انکریز کریں تاکہ ہم اس سولوشن سے باہر نکلیں. آئی پی پیز کو جو سرکولر ڈیٹ میں پیسے دینا ہے گورنمنٹ ان کو پیسے دے. گورنمنٹ کے جتنے نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو ختم کرنے کے بعد ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز میں جائے, اور جتنے باہر سے آئی ایم ایف یا دوسری جگہوں سے جو پیسے مل رہے ہیں ان کو پرائیورٹی کے آپ نے پیسے 1 منٹ میں کافی سارے اسٹیپس بتا دیے. اب دیکھتے ہیں گورنمنٹ اس کو فالو کرتی ہے یا نہیں. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا لاہور میں یاسمین رحمان صاحبہ کا, اسلام آباد اسٹوڈیوز میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا اور کاشف شبیر صاحب کا. بات کر رہے تھے ہم بجلی کے بحران سے متعلق, اور عوام یقیناً پریشان ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ ہمارے پروگرام کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے infocus@dawnnews.tv. اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.